فرمایا کہ جب کتا آپ کے برتن میں پانی پی لے تو اس کو 7 بار دھوو. کتا اگر برتن میں پانی پی لے یا منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھوو. یہاں پر شاربہ کے الفاظ ہیں، یعنی کتا پانی پی لے. ایک حدیث میں والغا کے الفاظ ہیں کہ کتا اگر منہ ڈال دے، یعنی پانی پی یا نہ پیے، برتن میں منہ داخل کر دے تو اس کو 7 بار دھو. یہ حکم ہے نبی علیہ السلام، 7 بار دھونے کا آپ کا حکم. اور یہ طہارت، یہ نظافت اور تقوی اور یہ تقدس صرف شریعت اسلامیہ مطہرہ نے پیش کی. باقی اقوام کا کتوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب تعلق ہے، عجیب و غریب تعلق ہے. 7 بار دھو. صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہے اولاہن بالتراب، پہلی بار مٹی سے دھو، مٹی سے مانجو اس کو، پہلی بار اس کو مٹی سے مانجو. آگے جو حدیث ذکر کی عبداللہ بن مغفل کی روایت سے، اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوه 7 وعفروه الثامنة بالتراب، جب کتا آپ کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھوو اور 8ویں بار اس کو مٹی سے مانجو. 8ویں بار اس کو مٹی سے مانجو. تھوڑا سا تعارض ہے یہاں ہے کہ پہلی بار دھوو مٹی سے، دوسری حدیث میں 8ویں بار دھوو. حدیث میں 3 طرح کے الفاظ ہیں، اولاہن او اخراہن، احداہن یعفرہ الثامن. پہلی بار مٹی سے دھوو یا آخری بار، یہ شک کے ساتھ. اور ایک حدیث میں احداہن، ایک بار مٹی سے دھو جب چاہو. اور اس حدیث میں 8ویں بار مٹی سے دھو. یہ 8ویں بار کا جو متن ہے اس کو علماء نے شاذ قرار دیا ہے. اس کی سند صحیح ہے لیکن متن معنوی اعتبار سے شاذ ہے اور مرجوح ہے. اور زیادہ روایتوں سے اولاہن کی تصدیق ہوتی ہے کہ پہلی بار اس کو مٹی سے دھو. اگر آپ 7 بار دھو لیں، 8ویں بار اس کو مٹی سے مانجیں تو پھر یہ 8 بار دھونا ہوگا. جبکہ عام احادیث میں 7 بار دھونے کا ذکر ہے اور یہ تعداد مشروع ہے. اس تعداد پر عمل کرنا ضروری اور لازمی، یہ شریعت کی ہدایت ہے. یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے علماء نے، اور خاص طور پہ علامہ احمد شاکر مصر کے علماء میں سے، انہوں نے فرمایا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے کہ کتے والے برتن کو 7 بار دھونا اور مٹی سے مانجنا. وعدے کو علماء اور جو باحثین ہیں، سائنسدان ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق کتے کے معدے میں باریک سے کیڑے ہوتے ہیں، انتہائی باریک اور چھوٹے چھوٹے. اور جب کتا گندگی کرتا ہے تو ان کیڑوں کے انڈے بھی ساتھ برآمد ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہاں بال ہیں، بالوں سے چپک جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. اور کتا وہ جانور ہے جو اپنے اس حصے کو اپنی زبان سے چاٹتا ہے. جب وہ چاٹے گا تو ظاہر ہے کہ وہ انڈے جانوروں کے اس کے منہ میں پہنچ جائیں گے. جب وہ کسی مقام پر منہ ڈالے گا تو وہ انڈے جو ہیں اس برتن میں داخل ہو جائیں. انتہائی مکروہ قسم کے جراثیم، مکروہ قسم. اور اگر آپ اس شریعت کے عمل کے بغیر اس برتن کو استعمال کریں گے تو بہت سے امراض خبیثہ ان بویزات کے ذریعے آپ کے معدے میں اتر جائیں گے. وہ لوگ انتہائی تعجب کے قابل ہیں جو کتوں کو چومتے ہیں، باقاعدہ ان کے منہ چومتے ہیں. اتنی رذیل ایک مخلوق ہے، اتنی گندی مخلوق ہے. ہماری شریعت مطہرہ تو کہتی ہے کہ جو شخص کتا پالے گا، اپنے گھر میں رکھے گا، روزانہ اس کے اجر میں سے 1 قیرات کم کر دیا جائے. روزانہ 1 قیرات اس کے اجر میں کمی کر دی جائے گی. قیرات کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اصغر القیرات مثل احد، سب سے چھوٹا قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اب کون کتا پالے گا؟ لیکن یہ افرنجی کتے پالتے ہیں، ان سے ان کا ایک خاص شغف ہے، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور مختلف امراض خبیثہ کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ شریعت مطہرہ نے تعلیم دی. اور اس کو تو حدیث کو پڑھ کر کتنے انگریز مسلمان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
ایسی کون سی سائنس تھی، کون سی ایسی طب تھی جس سے کتے کا یہ اکتشاف ہو؟ مانا یہ باتیں ساری اللہ کے پیارے پیغمبر خود نہیں کر رہے، بلکہ کسی کے کروانے پر کر رہے، اللہ کے بلانے پر بول رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا امر ہے جو وجوب پر قائم ہے، ایسے برتن کو 7 بار دھونا اور 1 بار مٹی سے مانجنا فرض ہے تاکہ وہ برتن پاک ہو جائے۔ ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے خوردبین سے تفتیش کی ہے، یعنی کتے کا برتن منہ میں ڈالا اور خوردبین سے دیکھا تو بڑے باریک جراثیم متحرک اور برتن سے چپکے ہوئے نظر آئے۔ 1 بار دھویا جراثیم کچھ کم ہوئے لیکن ختم نہیں ہوئے، 2 بار دھویا، 3 بار دھویا، کم ہوئے لیکن ختم نہیں ہوئے۔ ختم کب ہوئے؟ جب ان کو 7 بار دھویا گیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ کی خبریں، اللہ کے انکشافات جو پیارے پیغمبر تک پہنچے اور آپ نے بیان فرمائے۔ شریعت کی یہ تعلیم انتہائی تقوی، پاکیزگی اور طہارت پر قائم۔ جی